بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار السنن کا سبق نمبر 101 ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب تأمین الامام کو ہی پڑھیں گے، یعنی اس باب کے اندر جو ایک اور فقہی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ آمین جہرن کہیں یا سرن، یعنی اونچی آواز سے کہی جائے گی یا پھر آہستہ آواز سے کہی جائے گی۔ پہلے دو مسئلے ہم نے پڑھ لیے کہ آمین کا کہنا جو ہے وہ جمہور کے ہاں مستحب ہے، اور اسی طرح امام کے لیے بھی جمہور کے ہاں آمین کہنا مستحب ہے۔ جب وہ مقتدی کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی آمین کہنے کا حکم ہے اور اس کو استحباب کا درجہ ہے، تو اب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اس باب کے تحت کہ آمین جہرن کہیں گے یا سرن کہیں گے، تو اس مسئلے کا بیان ہوگا۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 4 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں پہلی حدیث کا ترجمہ اور 2 فقہی مسئلے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج بقیہ 3 احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہوگی، اور اسی طرح ایک فقہی مسئلہ یہ ہوگا کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے گی یا پست آواز سے۔ اس کی تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس باب کی دوسری روایت عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فانه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاری ولمسلم نحوہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہی سے مروی ہے، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، بے شک جس کا آمین کہنا جو ہے فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر فقولوا آمین، یہ جو حدیث ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل فرماتے ہیں کہ امام کا وظیفہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے اور مقتدی کا وظیفہ آمین ہے، اس وجہ سے وہ اس سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ امام کے لیے آمین کہنا صحیح نہیں ہے اور امام آمین نہیں کہے گا۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حدیث طویل قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یحببکم اللہ، رواه مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک لمبی حدیث کے اندر وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور ہمیں ہمارے لیے اپنی سنتوں کو واضح بیان فرمایا اور ہمیں نماز سکھائی، وعلمنا صلاتنا، اور ہمیں نماز سکھائی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، تو اپنے صفوں کو سیدھا کرو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ امامت کرے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین وان الملائکۃ تقول آمین وان الامام یقول آمین فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ احمد والنسائی والدارمی واسنادہ صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو، اور بے شک فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور امام جب آمین کہے وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمین، اور امام بھی آمین کہتا ہے، پس جس کی جو ہے وہ آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کو امام احمد، نسائی، دارمی نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اب اس باب کے تحت جو ہے ان احادیث کی روشنی میں فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ آمین جو ہے وہ سرن کہی جائے گی یا جہرن، یعنی اونچی آواز سے کہیں گے یا پست آواز سے کہیں گے۔ تو اس میں 2 قسم کے مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب احناف اور مالکیہ کا ہے، ان کے نزدیک آمین
اخفا اس میں سنت ہے، آمین کے اندر اخفا سنت ہے، یعنی اس کو پست آواز سے کہنا سنت ہے. جبکہ دوسرا مذہب شوافی اور حنابلہ کا ہے، ان کے نزدیک جہری نمازوں میں آمین بھی جہرن کہی جائے گی، اونچی آواز سے کہی جائے گی. یعنی جو قرات کی نمازیں جن میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے تو اس میں آمین بھی بلند آواز سے کہی جائے گی، جبکہ سری نمازوں میں ان کے نزدیک بھی اونچی آواز سے آمین کہنا سنت نہیں ہے. تو اخفا کا جو مذہب ہے وہ احناف اور مالکیہ کا ہے، اور ان اخفا کے دلائل جو ہیں وہ آئندہ باب ترک الجہر بالتامین جو آگے ایک باب آ رہا ہے، اور اس کے تحت علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے آمین نہ کہنے کی جو احادیث ہیں وہ روایات لائے ہیں وہاں پر علامہ نبوی رحمہ اللہ، اور ان روایات سے استدلال کر کے احناف اور مالکیہ یہ فرماتے ہیں کہ آمین بلند آواز سے نہیں کہی جائے گی. اور اسی طرح جو شوافی اور حنابلہ کا مذہب ہے جہر کا، کہ اونچی آواز سے جو ہے جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہنا سنت ہے، تو ان کے دلائل بھی آئندہ اس کے بعد باب آئے گا، باب الجہر بالتامین، اونچی آواز سے آمین کہنے کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ احادیث ہیں. ان احادیث سے استدلال کر کے شوافی اور حنابلہ جو ہے آمین بالجہر کے قائل ہیں، یعنی اونچی آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں. جیسے کہ حدیث وائل ہے، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں خاص طور پر، جس کے اندر جو ہے آمین کو اونچی آواز سے کہنے کا بیان ہے. تو یہ جو احادیث ہیں آمین بالجہر کی، یعنی اونچی آواز سے آمین کہنے کی، باب الجہر بالتامین کے تحت جو مذکور ہیں، ان احادیث کے متعدد جوابات دیے جاتے ہیں مالکیہ اور احناف کی طرف سے، کیونکہ مالکیہ اور احناف کا مذہب جو ہے وہ جہر آمین بالجہر کا نہیں ہے بلکہ آمین بالسر کا ہے، پست آواز سے آمین کہنے کا ہے. تو وہ اس جو ہے ان احادیث کا اور اس مذہب کا یہ جواب جو ہے متعدد جوابات دیتے ہیں. ان میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی غرض سے، یعنی سکھانے کی غرض سے آمین میں جہر کیا، جیسا کہ روایات میں مذکور ہے. باب الجہر بالتامین کی روایات جتنی بھی ہیں ان میں بغرض تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کو بلند آواز سے کہا. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہو گیا. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے خاص طور پر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں آمین بالجہر کا ذکر ہے، تو یہ حدیث مضطرب ہے، جس سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ یہ استدلال کرتے ہیں، اور ان کا یہ مذہب ہے کہ آمین بالجہر ہوگی، بالسر نہیں ہوگی. تو یہ حدیث جو ہے یہ مضطرب ہے. اس کو دو راویوں نے روایت کیا، اور دونوں ہی بڑے اعلیٰ درجے کے اور بڑے ہی محدث ہیں اور اعلیٰ درجے کے امام ہیں. ان میں ایک سفیان ثوری رحمہ اللہ ہے اور دوسرے شعبہ رحمہ اللہ تعالی ہیں. تو وہ دو راوی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت وائل بن حجر کی جو روایت ہے خاص طور پہ اس کو، اور اس میں دونوں راویوں کے الفاظ مختلف ہیں. سفیان ثوری جو ہے وہ رفع بہا صوتہ روایت کرتے ہیں، اور شعبہ جو ہے وہ خفض بہا صوتہ روایت کرتے ہیں. یعنی دونوں نے الگ الگ الفاظ، بالکل ہی متعارض اور متضاد الفاظ روایت کیے ہیں. سفیان ثوری کی جو روایت ہے اس میں رفع بہا صوتہ ہے، اور شعبہ کی جو روایت ہے اس میں خفض بہا صوتہ کے الفاظ ہیں. تو لہٰذا ایک میں جو ہے وہ اب بلند آواز سے آمین کہنے کے الفاظ ہیں، اور ایک میں پست آواز سے آمین کہنے کے الفاظ ہیں. تو اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ضروری ہے. اب جو ہے بعض حضرات ایک کو ترجیح دیتے ہیں، اور بعض حضرات جو ہے دوسری حدیث کو، بعض حضرات سفیان ثوری رحمہ اللہ کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، اور بعض حضرات جو ہے وہ امام شعبہ رحمہ اللہ کی دلیل کو، حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. تو احناف جو ہیں وہ امام شعبہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں جس کے اندر خفض بہا صوتہ کے الفاظ ہیں، یعنی پست آواز سے آمین کہی. تو اس کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اس کی متعدد وجوہ ہیں. تو وجوہ ترجیح جو اس کی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے. نمبر ایک، اس کا مدلول جو ہے وہ اوفق بالقرآن ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی اور خفیہ طریقے سے اپنے رب کو پکارو. تو یہ بھی جو ہے آمین بھی ایک دعا ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے، تو اس میں بھی تضرع اور اخفا ہونا چاہیے. تو یہ جو روایت ہے امام شعبہ کی جس کے اندر وہ خفض بہا صوتہ روایت کرتے ہیں، تو یہ قرآن کے زیادہ موافق ہے. اس وجہ سے جو ہے احناف شعبہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں. دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ اکابر صحابہ کے
عمل کے موافق ہے۔ اکابر صحابہ جو ہیں وہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ آمین بالسر کا ہے، آمین بالجہر کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ حضرات جو ہیں احناف اور مالکیہ جو ہیں امام شعبہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں جس میں خفض بہا صوتوں کے الفاظ ہیں، یعنی پست آواز سے آمین کہنے کے الفاظ ہیں۔ اور تیسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ شعبہ کا عمل بھی اخفاء کا ہے، اور سوری رحمہ اللہ، سفیان سوری رحمہ اللہ کا عمل بھی اخفاء کا ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس کا اپنا عمل روایت کے موافق ہے تو ہم اس کو ترجیح دیں گے۔ تو امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا عمل بھی اپنی ہی روایت کے موافق ہے، جیسے کہ وہ خافظ بہا صوت روایت کرتے ہیں، یعنی پست آواز سے آمین والی روایت کو روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، تو ان کا اپنا عمل بھی اخفاء ہی کا ہے۔ وہ خود بھی آمین کو بالسر ہی کہا کرتے تھے، بالجہر نہیں کہا کرتے تھے۔ جبکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ جو روایت نقل کر رہے ہیں وہ رفع والی روایت نقل کرتے ہیں، جبکہ ان کا اپنا عمل جو ہے وہ اخفاء کا ہے، وہ خود بھی اخفاء کے قائل ہیں۔ تو لہٰذا جس راوی کا اپنا عمل جو ہے وہ روایت کے موافق ہے اس کو ترجیح ہوگی اور وہ جو ہے راجح ہوگا۔ تو عمل بھی اور روایت بھی دونوں جو ہے وہ امام شعبہ کے موافق ہیں آپس میں، اس وجہ سے ہم احناف اور مالکیہ کے ہاں اس کو ترجیح حاصل ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب تأمین الامام کی 3 احادیث کا ترجمہ تشریح اور ایک فقہی مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہی جائے گی یا پھر پست آواز سے کہی جائے گی۔ تو اس میں احناف اور مالکیہ کے ہاں جو ہے وہ اخفاء سنت ہے، یعنی پست آواز سے آمین کہنا سنت ہے، جبکہ شوافیہ اور حنابلہ کے ہاں بلند آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ احناف کے نزدیک آمین بالسر کہنا سنت ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، حضرت شعبہ کی روایت خفض بہا صوتوں کی ایک وجہ ترجیح بتائیں، یعنی ہم نے 3 وجوہ ترجیح ذکر کی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک وجہ ترجیح آپ اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔